باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یکے بعد دیگر میدان کرب و بلا میں شہادتیں ہوتی رہیں اور حسین کے غلام جام شہادت نوش کرتے رہے۔ جب باری قاسم کی آئی، میرے حسین کا بھتیجا، آقا امام حسن کا لخت جگر، آقا امام حسین کے دل کا چین، جب حضرت قاسم اپنے چچا حسین سے اجازت مانگنے کے لیے جاتے تو آپ کہتے اے میرے بیٹے، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ان کا حوصلہ دیکھ کے کیسا تھا یار، جام شہادت نوش کرنے کے لیے ان کا یقین کیسا تھا۔ حضرت قاسم اداس بیٹھے ہیں، آپ کی ماں ام فروا آئیں، آنے کے بعد کہا تھا قاسم تم نہیں گئے؟ اللہ اکبر۔ قاسم کہتے ہیں ماں مجھے چچا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے چچا نے اجازت نہیں دی ہے، میں کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ام فروا کہتی ہیں اے بیٹے قاسم جاؤ، اپنے چچا سے کہو اے چچا ہم تم سے پہلے میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں، جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاسم پھر گئے، کہا تھا اے چچا مجھے اجازت دے دو نا، میں کربلا جاؤں گا۔ حسین فرماتے قاسم میں کون ہوں؟ حضرت قاسم کہتے آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ حسین فرماتے ہیں قاسم جاؤ، ہم مولا ہو کر کے حکم دیتے ہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اداس بیٹھے ہیں، ماں ام فروا ہیں اور کہتے ہیں قاسم ماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام فروا کو یاد آیا کہ ہمارے شوہر نے اپنے بیٹے قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا اور اس تعویذ میں کچھ وصیت کی تھی، وہ تعویذ ہمارے لال کے بازو میں ہے۔ ام فروا کہتی ہیں اے میرے لخت جگر، تیرے والد حسن نے تجھے ایک وصیت کی تھی اور وہ تعویذ تیرے بازو میں ہے، اس تعویذ کو کھول اور بھائی حسین کو دکھا دے، جا کر کے حسین کو دکھا دو، کیونکہ آپ کے والد حسن نے کہا تھا کہ عنقریب میرا بھائی حسین ایک بڑی جنگ میں گرفتار ہوگا، ایک بڑی پریشانی میں گرفتار ہوگا، جب اس پریشانی میں گرفتار ہو تو یہ میری وصیت میرے بھائی حسین کو دکھا دینا۔ اللہ اکبر۔ جب تعویذ کھولا، کھولنے کے بعد اس تعویذ میں لکھا تھا کہ عنقریب ہمارا بھائی حسین میدان کرب و بلا میں جائے گا، جہاں پر یکے بعد دیگر سب جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے۔ جب میرے بیٹے قاسم کی باری آئے تو یہ تعویذ دکھا دینا۔ اللہ اکبر۔ جب اگر حسین قاسم کو اجازت نہ دیں تو یہ تعویذ دکھا دینا۔ میرے عزیزوں جب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، لے کر کے حسین کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا تھا چچا یہ میرے والد حسن نے وصیت کی تھی، اس وصیت کو پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ جب حسین نے اس وصیت کو پڑھا، قاسم کی پیشانی چومی، اس خط کو چوما، چومنے کے بعد اللہ اکبر پھر حضرت قاسم کو اجازت دی ہے، حضرت قاسم کو اجازت دی، حضرت قاسم کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد حضرت قاسم کو جب گھوڑے پہ سوار کیا، جب گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد قاسم کو لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب قاسم گئے ہیں، جانے کے بعد جیسے ہی میدان کربلا میں گئے، یزیدیوں نے ہنسنا شروع کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا، یہ چھوٹا سا بچہ کیا کر لے گا۔ میرے عزیزوں تاریخ کے اوراق شاہد
ہیں، تاریخ گواہ ہے، جب حسن کا بیٹا قاسم میدان کربلا میں گیا، اللہ اکبر، ایسے طاقتور لوگ تھے جن کے مقابل میں ہزاروں لوگ آتے تھے، وہ ہزاروں کو مٹی میں ملا دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، یہ حسن کا تنہا بیٹا قاسم جب میدان کربلا میں گیا، اللہ اکبر، جو طاقتور تھے سب کو اللہ اکبر جہنم میں پہنچاتا گیا، سب کو اللہ اکبر گاجر مولی کی طرح کاٹتا گیا۔ یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تاریخ لکھی جائے حسن کا ایک چھوٹا بیٹا جس نے میدان کربلا میں 22,000 کے لشکر کو زمین بوس کر دیا، 22,000 کے لشکر کو اللہ اکبر رون ڈالا۔ یزید عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ سب مل کر کے تیر چلاؤ، اللہ اکبر۔ جب یہ یزیدی کتے جن کو حسن کا بیٹا قاسم مارتا رہا، حسن کا بیٹا قاسم مارتا رہا، حسین قاسم کی ادا کو دیکھتے رہے، اللہ اکبر، یہ حسن کا بیٹا جب یزیدیوں کو مارتا گیا، جدھر پڑ رہا صفے کی صفے پلٹ رہا ہے، جدھر جا رہا ہے میدان کے میدان صاف ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اللہ اکبر۔ جب قاسم تلوار چلا رہے ہیں، یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ حسن کا بیٹا قاسم، یہ اللہ اکبر تاریخ لکھ دے کہ 22,000 کے لشکر کو زمین بوس کر دیا، 22,000 کے لشکر کو اس نے اللہ اکبر مٹی میں ملا ڈالا۔ عمر ابن سعد نے کہا او لوگوں، او میرے سپاہیوں، تیر چلاؤ۔ جب سب نے مل کر کے تیر چلایا، حسن کا بیٹا قاسم اللہ اکبر، ایک تیر پیٹھ پہ لگا، ایک تیر حسن کے بیٹے قاسم کی پیشانی پر لگا، اللہ اکبر۔ تیر مارتے گئے یہ یزیدی کتے، تیر مارتے گئے، اللہ اکبر۔ جب حضرت قاسم زمین پر گر گئے، کہا تھا چچا حسین، چچا حسین دیکھیے میری مدد کیجئے۔ آقا حسین اللہ اکبر، جب آقا حسین دیکھتے ہیں کہ میرا بھتیجا قاسم زمین پر گر گیا، اللہ اکبر، گھوڑے ادھر ادھر دوڑے، قاسم کے جسم کو رون ڈالا، اللہ اکبر۔ جب حسین گئے ہیں میدان کربلا میں قاسم کی لاش کو لینے کے لیے، جب قاسم کی لاش نظر نہیں آئی، اللہ اکبر، تو عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں آیا، عباس شہید ہوئے لے کر کے چلا گیا، اکبر کو لے کر کے چلا گیا، محمد کو لے کر کے چلا گیا۔ اے پروردگار، اگر ہمارے قاسم کی ماں پوچھے گی بتاؤ ہمارا قاسم کہاں ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ آواز قدرت آئی، اے حسین، نانا مصطفیٰ کی مزمل والی چادر اٹھا دے اور دیکھ لے، جہاں جہاں سے قرآن کی صدائیں آ رہی ہیں وہیں سے قاسم کو اٹھا لینا۔ اللہ اکبر، نانا مصطفیٰ کی مزمل والی چادر آقا حسین نے بچھائی ہے، کہیں سے یاسین کی صدائیں آ رہی ہیں، کہیں سے رحمان کی صدائیں آ رہی ہیں، میرے حسین جدھر بڑھ رہے، کہیں سے قاسم کا ہاتھ آ رہا ہے، کہیں سے قاسم کا پیر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آقا حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا اور گٹھری بنا کر کے لے کر کے چل دیے، اللہ اکبر۔ جب قاسم کی لاش کو لے کر کے خیمے میں گئے، اللہ اکبر، حضرت قاسم کی والدہ کہتی ہے اے پروردگار عالم، تو نے ایک بیٹا دیا تھا قاسم، اے پروردگار، میں نے اپنے ایک بیٹے کو حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔